السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، شب برات میں بیری کے پتوں سے غسل کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، اس کے تعلق سے میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں ناجائز و حرام ہے، کرنا چاہیے یا نہ کرنا چاہیے، اس کے تعلق سے میں آپ کے سامنے مفصل و مدلل جواب دینے کی کوشش کر رہا ہوں۔ بات یہ درست ہے بالکل، کیونکہ ہم لوگ اہل سنت والجماعت سے ہیں، اور اہل سنت والجماعت کی جو بنیاد ہے وہ بنیاد بزرگوں کے عقیدے پر ہے۔ اللہ، اس کے رسول، صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین، خلفائے راشدین، علماء مجتہدین، اس کے بعد تمام علماء پر اہل سنت والجماعت کا اجماع ہے۔ لہٰذا ہم کو یہ بچپن سے ہی سکھایا گیا ہے کہ جو ہمارے بزرگوں نے کیا وہ ہم لوگ کرتے ہیں۔ ہم لوگ اہل سنت والجماعت کے جو لوگ ہیں وہ لوگ یہ بتاتے ہوں گے، آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ جب شب برات کی رات آتی ہے تو لوگ بیری کے 7 پتے لیتے ہیں اور پانی میں اس کو جوش دیتے ہیں اور غسل وغیرہ کر لیتے ہیں۔ تو حضرات محترم، اس میں ایک عمل اور بڑھا لیجئے کہ بیری کے 7 پتوں کو لے کر کے آپ پہلے اس کو کسی پتھر یا سل وغیرہ میں پیس لیں یا مکسر وغیرہ میں پیس لیں، اور ایک چمچ الگ نکال لیں، آپ اس کے پیسٹ کو نکال لیں اور ایک کپ پانی میں اس کو ڈال کر کے اول آخر درود شریف پڑھیں اور سورہ فاتحہ وغیرہ پڑھ کر کے اور آیت الکرسی وغیرہ پڑھ کر کے اس میں دم کریں اور اس کو پی لیں۔ اور بقیہ پانی جو ہے جو غسل کے لیے رکھا ہوا ہے، اس میں جو 7 پتیاں تھیں جو آپ نے پیسی تھیں بیری کی، ان کو اس پانی میں ڈال کر کے پانی کو خوب جوش دے لیں، خوب گرم کر لیں۔ جب پانی گرم ہو جائے اور اس پتی کا عرق اتر آئے تب آپ اس سے نہا لیں۔ اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو پورے سال آپ سحر سے، جادو ٹونے سے، تمام آفات و بلیات سے محفوظ رہیں گے، جیسا کہ بزرگوں نے بتایا ہے۔ اور مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمۃ رضوان تحریر فرماتے ہیں کہ شب برات میں بیری کے 7 پتے پانی میں جوش دے کر گرم کر کے اس سے غسل کرنے والا انشاءاللہ العزیز سارا سال جادو کے اثر سے محفوظ رہے گا اسلامی زندگی۔ حضرات محترم، ڈسکرپشن میں میں آپ کو پورا حوالہ پیش کر دوں گا، اور اس کے تعلق سے میں آپ کو بتا دوں کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ اگر آپ کا پختہ بھروسہ اللہ پر ہوگا تو آپ کو وہ چیز فائدہ کرے گی، جس طریقے سے دوا ہوتی ہے اور اسی کے ساتھ دعا ہوتی ہے۔ بندہ جب دوا کھاتا ہے یا جڑی بوٹی کھاتا ہے، جب بیمار وہ ہو جاتا ہے، اگر بخار وغیرہ آتا ہے تو اس کی اگر وہ دوا کرتا ہے، دوا کھاتا ہے، یا بیماری کے وقت تو اللہ کا نام لے کر دوا کھاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شفا عطا فرماتا ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ اس کے رسول پر بھروسہ رکھنا چاہیے آپ کو، اور اس عمل کو کرنا چاہیے۔ کیول نہا لینا ہی کافی نہیں ہے، کیول غسل کر لینا ہی کافی نہیں ہے کہ 7 پتی لیا نہا لیا۔ صاحب جو لوگ بتاتے ہیں اس کو لوگ عوام اتنی تیزی سے کرتی ہے، کچھ کہنے کو نہیں، مطلب بھاگے چلے جا رہے ہیں، پیڑ کے پاس مار بھیڑ لگی ہوئی ہے، پہلے سے نہیں انتظام کرتے ہیں، اسی دن سب انتظام ہوتا ہے، مار بھیڑ لگ جاتی ہے اور بھگدڑ مچ جاتی ہے جہاں پر پیڑ ہوتا ہے۔ تو ایسا بالکل نہ کرے، پہلے سے ہی لا کے رکھ لے۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان سب باتوں کو عوام بہت تیزی سے عمل کرتی ہے، لیکن جب مسجد سے نماز کے لیے اللہ کا کلام جب مسجد میں پکارا جاتا ہے، جب اذان ہوتی ہے تو نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتا ہے، جب رمضان شریف کے میں روزے کا حکم ہوتا ہے تو بندہ نہیں آتا ہے، لیکن ان سب کاموں کے لیے بہت تیزی سے آتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا یہ سب کام نہیں کرنا چاہیے، ہمارے بزرگوں نے کیا ہے اور بزرگوں کا عمل رہا ہے اس پر، میں کہتا ہوں کہ اس کو کرنا چاہیے، بے شک کرنا چاہیے، اور اس سے فائدہ بھی ہوتا ہے کہ جیسا کہ بزرگوں نے بتایا، مفتی احمد یار خان نعیمی حکیم الامت صاحب نے بتایا اور لکھا بھی اپنی کتاب میں کہ اس کو غسل کرنے سے جو ہے پورے سال جادو کے اثر سے بچتا ہے، محفوظ رہتا ہے، بے شک رہتا ہے۔ لیکن جو بندہ نماز پڑھتا ہے، جب بندہ روزہ رکھتا ہے، اللہ کے تمام ارکان پر عمل کرتا ہے، تو اس کے لیے دین اور دنیا کی دونوں بھلائی ہے، وہ قبر کے عذاب سے محفوظ رہے گا اور جہنم کے عذاب سے محفوظ رہے گا۔ لیکن نماز ایسی ہونی چاہیے کہ بدعقیدے کے پیچھے نماز نہیں ہونی چاہیے، اور امام تو بہت اچھا ہونا چاہیے، جو سنی صحیح العقیدہ ہونا چاہیے، مسلک اعلیٰ حضرت کا ماننے والا ہونا چاہیے، جامع شرائط
والا ہونا چاہیے، ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھنی چاہیے، اور نماز میں ہم لوگوں کو نماز میں پابندی کرنی چاہیے۔ اور اس کے بعد جو دیگر یہ جو باتیں آپ کو بتائی جا رہی ہیں، یہ سب عبادت جو ہم لوگ کر رہے ہیں، شب برات میں نفل نمازیں وغیرہ پڑھتے ہیں، بہت سے لوگ صبح روزہ رکھتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بدعت ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، رات بھر جگتے ہیں، صبح روزہ رکھتے ہیں، کوئی کتاب میں نہیں ہے، کوئی حدیث میں نہیں ہے۔ اور شب برات میں جاگنا یہ بزرگوں سے ثابت ہے۔ اس کو بدعت کہنے والا خود اپنا محاسبہ کرے، خود اپنے بارے میں سمجھے۔ اور ہمیں تو بدعقیدوں سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے، ہم اہل سنت والجماعت کے لوگ ہیں، ہم اپنے بزرگوں کے بتائے راستے پر چلتے ہیں اور چلیں گے انشاءاللہ۔ جس کو جلنا ہے وہ جلے، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔